أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور آج اصلاح عقائد سے متعلق دروس کے سلسلے کا 21واں درس آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے درس میں ایمان کے آخری رکن، ارکان ایمان کے 6 ارکان میں سے آخری رکن قضا و قدر یعنی تقدیر پر ایمان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی. تقدیر پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، قضا و قدر کا معنی کیا ہے، تقدیر پر ایمان کے بارے میں عموماً ہم کو کیا شبہات لاحق ہوتے ہیں، کن چیزوں کو ہم سوچ کر کے اس کا جواب اپنی زندگی میں تلاش نہیں کر پاتے ہیں، ان چیزوں پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. قضا و قدر پر ایمان، تقدیر پر شرعی و کونی ایمان کا معنی اور مفہوم، اور تقدیر کے مراتب. آج کے درس کے یہ 3 نقاط ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا یعنی قرآن مجید اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھی اور شریک ہے، اور وہ ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے، ایک اندازے کے مطابق پیدا فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ چند آیات میں تقدیر پر ایمان سے متعلق ہمارے سامنے اسلامی حقائق کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں جو قلبی سکون حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، مصیبتوں اور زندگی کے اندر آنے والی الجھنوں سے جس انداز سے نجات پا کر کے تقدیر پر ایمان کے تصور کے تحت اپنی زندگی میں اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت میں تقدیر پر ایمان کا ثمرہ ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں خودکشی اور سوسائڈ کے واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان اگر تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا، اور کبھی بھی سوسائڈ اور خودکشی کی کوشش نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے کم فیصد مسلمانوں کے یہاں سوسائڈ کا پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو تقدیر پر ایمان کا حق ادا کرنے اور اس کے تقاضوں پر مکمل یقین کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو تقدیر میں 2 چیزوں کا تذکرہ، جیسے کہ عنوان میں آپ نے دیکھا کہ قضا و قدر دونوں میں بنیادی طور سے معمولی سا فرق ہے. قضا کہا جاتا ہے کسی چیز کا حکم، اور شرعاً قضا کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ فیصلہ جو اس نے اپنی مخلوقات میں فرما دیا. اپنی مخلوقات کے درمیان جو فیصلہ اللہ رب العالمین نے کر دیا،
چاہے کسی چیز کا ایجاد کرنا ہو، چاہے کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا ہو، یا کسی چیز کو معدوم کرنا ہو، یا کسی چیز کو تبدیل کرنا ہو، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ اور قدر شریعت میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ازل میں مقدر کر دیں، یعنی دنیا کے وجود سے پہلے، مخلوقات کے وجود سے پہلے ازل ہی میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں مخلوقات کے حق میں ان کی پیدائش سے پہلے مقدر کر دی ہیں، اور یہ چیزیں پہلے سے انسان کی تقدیر میں اور مخلوقات کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں قضا و قدر میں جو فرق ہے اس فرق کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قدر جو ہے وہ کسی چیز کی پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا، اور قضا کہا جاتا ہے، قدر کہا جاتا ہے کسی چیز کی پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا، اور قضا کہا جاتا ہے کسی چیز کی تخلیق سے فارغ ہو جانا، اس کو انجام دے دینا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں بنیادوں پر ہم قضا و قدر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی قضا و قدر دو ایسی چیزیں ہیں جو دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، اس کو اس سے اور اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دونوں کی دونوں بنیاد ہیں تقدیر کی۔ اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیں قدر جو ہے کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، کسی چیز کی اساس ہوتی ہے، اور قضا جو ہے یہ کسی چیز کی بنا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی بنیاد رکھنا یہ قدر ہے، اور اس چیز کو وجود بخش دینا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کا حکم نازل کرنا، یعنی اس کے حق میں قضا کرنا، یہ قضا ہے۔ اسی طرح سے قضا و قدر کے بارے میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قضا و قدر جب ایک ساتھ ذکر کیے جائیں، جب ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو ایسی صورت میں اس کا معنی الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک ساتھ ذکر نہ کیے جائیں، الگ الگ ذکر کیے جائیں، تو معنی میں کہیں نہ کہیں فرق بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ قضا و قدر کے بارے میں قرآن مجید میں جو تصورات پیش کیے گئے ہیں اس میں سے ایک آیت کریمہ سورہ فرقان کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی تقدیر کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک دلائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں قضا و قدر کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ارکان اسلام کے دوسرے جزئیات میں آپ حضرات کے سامنے حدیث جبریل پیش کی گئی۔ حدیث جبریل جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری دواوین سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، اس میں ایمان کے بارے میں جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے ارکان کا آخری رکن ذکر کرتے ہوئے فرمایا الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، کہ قدر کے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا یہ بھی ارکان ایمان کا ایک رکن ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مخلوقات کو پیدا فرماتا، آسمان اور زمین کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر ان کی اور ان کا مقدر لکھ دیا ہے۔
جب اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان، اس پر امت اسلامیہ کا اور امت اسلامیہ کے تمام علماء کا، صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام، محدثین کرام، فقہائے کرام، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان کا بنیادی رکن ہے، ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ امام مسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جو طاؤس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رحمہ اللہ سے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھیوں کو پایا، یقولون، جو کہتے تھے، سارے کے سارے اس بات کو کہتے تھے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے. یعنی تقدیر پر ایمان کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی یعنی سارے صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے صحیح مسلم کی شرح میں کہ ادلہ قطعیہ یعنی بالکل واضح دلائل جو ہیں ان سے اس بات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے، چاہے وہ ادلہ قرآن مجید کی ہو یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہوں یا صحابہ کرام کا اجماع ہو یا اہل حل و عقد کا قول اور ان کے اقوال ہوں، اسلاف میں سے چاہے اخلاف میں سے، بعد میں آنے والے لوگ یا پہلے آنے والے لوگ، ان سارے کے سارے لوگوں کا اجماع بھی ہے اور قرآن و سنت کے دلائل کی قطعیت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تقدیر کو اچھا اور برا بنایا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تقدیر کے بارے میں عام طور سے ہم جن شبہات کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی چیز لکھ دی ہے تو ایسی صورت میں ہم کوشش کون سی بنیادوں پر کریں. یعنی اگر ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ لکھنے والا ہے ہم نہیں پڑھتے تو اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کیوں کرے گا. یا اسی طریقے سے ہمارے مقدر میں اگر یہ لکھا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو اس کے خلاف کوشش کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور قدریہ اور اہل کلام کے وہ فرقے جنہوں نے تقدیر پر ایمان سے متعلق شبہات کا اظہار کیا ہے اور تقدیر کا انکار کیا ہے، بعض اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو وہ جنتی ہے ہر حالت میں، کیونکہ انسان مجبور محض ہے اور وہ مکمل طریقے سے اپنی تقدیر کے تابع ہے، اب اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کتنے بھی اچھے عمل کر لے وہ یقینی طور سے گمراہ ہے اور وہ کچھ بھی کر لے وہ اپنے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا، ان سے توبہ اس کی قبول نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انسان چاہے زنا کرے، چاہے شراب پیے، بڑے سے بڑے گناہ کرے، لیکن وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں بلکہ جنتی ہے، کیونکہ اس کے مقدر میں وہ چیز لکھی تھی، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. اس انداز کے بہت سارے حفوات ہیں، بہت سارے غلط عقائد ہیں جس کی تفصیل کا نہ یہ موقع ہے اور نہ میں اس تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. میں یہاں پر اسلامی روح سے تقدیر پر ایمان کا مفہوم کیا ہے اور ہم کو اس کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے وہ صرف بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 مراتب کا تذکرہ کیا ہے. ان کو ذکر کر کے میں درس کو ختم کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کو 2 قسموں میں تقسیم کر کے ہم کو سمجھنا چاہیے. ایک تقدیر وہ جن کا تعلق کونی تقدیر سے ہے، دنیا کے نظام اور دستور سے ہے، دنیا کے سسٹم سے ہے، اور ایک وہ چیزیں جن کا تعلق شرعی تقدیر سے ہے. اگر یہ 2 فرق ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے ذہن میں اٹھنے والے اشکالات بذات خود رفع ہو جائیں گے. شیطان کرتا یہی ہے کہ انسان کے دل میں شبہات ڈالتا ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا.
انسان کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے. فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. پھر ایک دن یہ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ اچانک شبہ ڈالتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. وہ ہمارے دماغ کو، ہماری فکر کو، ہمارے عقیدے کو فاسد کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں شبہات ڈالتا ہے. اور اس کے پیروکار وہ افراد جو شریعت کے نام پر مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں گمراہ ہیں، وہ بھی اس انداز کے افکار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اور گمراہ کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں. بے شمار افراد موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. ہم ان کو عالم دین سمجھتے ہیں، ہم ان سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقائد کے باب میں جائیں گے تو وہ بالکل ننگے نظر آئیں گے اور ان کے اندر فساد ہی فساد نظر آئے گا. اس وجہ سے قدم بہت پھونک پھونک کر کے اٹھانے کی ضرورت ہے. تو تقدیر کو شرعی اور کونی لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کونی نظام کے تحت تقدیر جو ہے وہ بدل نہیں سکتی. انسان کی موت کب آئے گی، دنیا میں بارش کب ہوگی، انسان کب زندہ ہوگا یعنی کب پیدائش ملے گی، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر بارش کب ہوگی، دن کب نکلے گا، سورج کب ڈوبے گا، کب بیدار ہوگا، کب طلوع ہوگا، چاند کب طلوع ہوگا اور کب غروب ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹم اور کونی نظام سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں کوئی انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن شرعی نظام سے جو تقدیر تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایات میں موجود ہے کہ انسان کی تقدیر کو دعا تبدیل کر سکتی ہے. دعا کے ذریعے انسان کی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے. یعنی وہ تقدیر جس کا تعلق شرعی تقدیر سے ہے، جس کے اندر دعا کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے اور جد و جہد کے ذریعے انسان تبدیلی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہم نے انسان کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو جن چیزوں کی وہ کوششیں کرتا ہے، جن کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. ان دونوں راستوں میں سے کوشش کر کے، دعا کر کے، محنت کر کے، اپنی قوت کے ذریعے سے وہ جو راستہ چاہے تو اچھائی کا راستہ اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں اور وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں وقت کی نماز میں ہم نہیں پہنچ سکیں گے یا وہ نماز ہماری ترک ہو جائے گی، اس کو ہم قضا کر دیں گے، وہ نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے، وقت پر فوت ہو جائے گی. اگر یہ مقدر میں ہمارے لکھا ہوا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہم سونے سے پہلے فجر کی نماز کے بارے میں ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہم ساری کوششیں کر لیں، الارم لگا لیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں، کوششیں کر لیں، جاگنے کے امکانات پیدا کر لیں اور وقت پر جاگ کر کے مسجد جانے کی کوشش کر لیں اور اللہ رب العالمین سے توفیق بھی طلب کر لیں دعا کے ذریعے، تو اگرچہ ہمارے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ فجر کی نماز فلاں تاریخ میں ہم ادا نہیں کریں گے، لیکن ہماری کوششوں، ہماری سعی اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنے اور دعا کرنے کے نتیجے میں وہ تقدیر کیونکہ شرعی ہے اس وجہ سے بدل جاتی ہے اور ہم کوششوں کے نتیجے میں مسجد پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں. یہ شرعی تقدیر اور کونی تقدیر کا فرق ہے جو اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اس مسئلے کو آرام سے حل کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ تقدیر کے مراتب کے بارے میں، قدر کے مراتب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں. قدر کے 4 مراتب ہیں جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے، اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اس کا پہلا مرتبہ ہے اس بات کا علم اور اس بات پر یقین رکھنا اور اس بات پر اعتماد رکھنا کہ اللہ رب العالمین تمام موجودات جو چیزیں موجود ہیں، تمام معدومات جو چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ہر وہ چیز جو ممکن ہے
اور ہر وہ چیز جو مستحیل ہے، ناممکن ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے کر رکھا ہے۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اعتقاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے مطابق، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سورۃ الطلاق کی 12 نمبر آیت ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا احاطہ ہر چیز کے بارے میں کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر قیامت تک کے لیے لکھ دی ہے۔ قیامت تک جو چیزیں بھی وجود میں آنے والی ہیں، ان چیزوں کی تقدیر اللہ رب العالمین لکھ چکا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک روایت میں بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الحج میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ حج میں آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین پر زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین پر بالکل آسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کا دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے، اور اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین کی اور مخلوقات کی تقدیر سے کی پیدائش زمین اور مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی ایک دلیل حدیث سے یہ بھی ہے۔ تیسرا مرتبہ تقدیر کا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التکویر میں آیت نمبر 29 میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے مگر وہی جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے، بلکہ دعا کے اندر وہ عزم کے ساتھ پختگی کے ساتھ کلمات رکھے اور فرمائے کہ اللہ رب العالمین میری بخشش فرما۔ اگر تو چاہے اس بات کا اس کلمے کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان کا چوتھا مرتبہ ہے، جو کہ اس کتاب اور مذکرے کے لحاظ سے آخری مرتبہ ہے، اور امام طحاوی نے جو ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ اختصاراً آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ چوتھا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو، چیزوں کو پیدا کرنا اور انہیں ایجاد کرنا، اور اس پر اس کی قدرت کاملہ، اللہ رب العالمین کا اشیاء اور چیزوں کو پیدا کرنا اور اس پر مکمل طریقے سے قادر ہونا۔ تو اللہ رب العالمین ہر عمل کے کرنے والے اور اس عمل کو جس کو کیا جاتا ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی عمل کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور جو انسان عمل کو انجام دیتا ہے اس انسان کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر حرکت کو پیدا کرنے والا اور اس حرکت کو انجام دینے والوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ
اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، چیزوں کو انجام دینے والوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 62 میں یہ ارشاد فرمایا، اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العالمین تم کو پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو کاموں کو، ان کو بھی اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ 4 مراتب تھے تقدیر کو سمجھنے کے۔ اسی طرح سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں 5 مراتب کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امور مقدرہ کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، یعنی جو چیزیں مقدر میں ہیں ان چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کا علم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم قدیم ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا اصول تقدیر کو سمجھنے کے بارے میں، دوسری بنیاد یہ ہے کہ تقدیر پر مخلوقات کی مقادیر، یعنی مقدر کو تقدیر مخلوقات کی مقادیر کو متضمن ہے، یعنی تقدیر جو ہے یہ مخلوقات کے حق میں جو رکھی گئی وہ اس کو متضمن ہے، اور مقادیر سے مخلوقات کی صفات مراد ہیں۔ مخلوقات نے جو صفات اختیار کر رکھی ہیں مقادیر سے وہ مراد ہیں جو مخلوقات کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ہر چیز کی تقدیر موجود ہے، ہر چیز کی تقدیر موجود ہے، لہذا پیدا کرنا یعنی خلق یہ تقدیر کو متضمن ہے، یعنی ہر چیز کے وجود سے پہلے اللہ نے اس کی تقدیر کو بنا دیا۔ تو جب اس نے یعنی اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے خاص تقدیر کو لکھ دیا تو اس کے جزئیات کا علم بھی اللہ رب العالمین کو یقینی طور سے ہوگا، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھا ہے مخلوق کی اور اس چیز کے وجود سے پہلے لکھ دیا جس چیز کو انجام دیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے وجود سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی 50,000 سال پہلے، تو ایسی صورت میں اس کے جزئیات سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے، یعنی علم کلی، علم جزئی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کا علم قدیم بھی ہے اور اللہ رب العالمین جزئیات کے علم سے بھی واقف ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے وجود سے پہلے مخلوقات کے بارے میں تفصیلی چیزیں دی ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اشیاء کے وجود سے پہلے، چیزوں کے وجود سے پہلے ہی چیزوں کا مفصل علم انسانوں کو عطا کر دیا۔ کون سی چیزیں دنیا میں پیدا کی جائیں گی، کون سی چیزیں استعمال کی جائیں گی، ان کا علم اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بتا دیا کہ کن چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، کن چیزوں کی تفصیلات کیا ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا مفصل علم اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو عطا کر دیا تو ایسی صورت میں جب مخلوقات کو ان کا مفصل علم ہے تو خالق کو ان کا علم بدرجے اولا ہوگا۔ اس وجہ سے اس بنیاد کو بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ چوتھی بنیاد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے مطابق اور ان کے بیان کردہ جزئیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال، اللہ رب العالمین اپنے افعال میں با اختیار ہے اور اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ افعال کا فاعل ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے افعال میں مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام دے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جن چیزوں کو چاہے وجود بخشے اور جن چیزوں کو چاہے کل عدم کر دے۔ اللہ رب العالمین افعال کا فاعل ہے، یعنی جو افعال ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، بذاتی ہی اللہ کے لیے افعال لازم نہیں ہیں، یعنی جو چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے لازم نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو انجام دیا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز، آخری اصول جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے
وہ یہ کہ مخلوقات حادث ہیں. حادث ہیں یعنی پہلے ان کا وجود نہیں تھا، پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں مخلوقات، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ان کو مقدر فرمایا، پھر ان کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے سے پہلے ان کو مقدر کیا اور اس کے بعد ان کو پیدا فرمایا. یہ 5 چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایمان بالقدر کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد کو بحال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو مقدر کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ایمان، تقدیر پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو نفسی طور پر راحت ملتی ہے اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اگر وہ غلطی کر بیٹھا ہے تو بھی مقدر کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ میں نے غلطی کی، میں اس سے توبہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے میرے حق میں رکھا تھا، میرے مقدر میں رکھا تھا، لہذا ایسا ہو گیا. تو اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، انسان بے چینی سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرنے اور اپنے نفس پر اعجاب کرنے سے بچتا ہے. جب کوئی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو یہ عطا فرمایا. کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو یہ کامیابی عطا فرمائی. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ کامیابی اس کی اپنی جستجو کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، محض اپنی جستجو کے نتیجے میں، اور اللہ کی توفیق اس کے شامل حال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عجب کا شکار ہو جائے گا. تو وہ اپنی محنت سے کامیابی یقیناً حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور اس نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ شامل حال ہوتا ہے. تو یہ تیسرا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب مقصد اور مراد حاصل نہیں ہو پاتا تو اس پر افسوس اور قلق نہیں کرتا، اس پر ماتم نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، صبر کرتا ہے اور آئندہ کے لیے عبرت حاصل کرتا ہے. یہ چیزیں انسان کے لیے بہت بنیادی ہیں. تقدیر پر ایمان کے یہ فوائد ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں. غالباً ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور ان کے پاس یہ ثابت کر دیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، یعنی سارے دلائل و براہین ثابت ہو گئے اور گواہیاں اکٹھی ہو گئیں. تو انہوں نے خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ اسلام میں یہی سزا ہے. چور نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ میرے مقدر میں تھا کہ میں چوری کروں، تو میرا اس پر ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا چوری کرنا بھی مقدر میں تھا، اور چوری کرنے کے بعد پکڑا جانا اور پکڑے جانے کے بعد تیرا ہاتھ کاٹا جانا یہ بھی تیری تقدیر میں ہے، اس وجہ سے تیرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. غالباً یہ روایت جیسا کہ میرے ذہن میں آئی میں نے ذکر کر دی، غالباً صحیح روایت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو تقدیر پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں اس باب میں شبہات میں پڑھنے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.